سکون کے ساتھ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات میں ہی ایک سکون ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر سکون کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات ہی ایسی پر نور ہے، اس کی ذات میں، اس کی تجلی میں اتنا ہمارے لیے سکون اور اطمینان ہے. تو اس نے جب یہ کائنات بنائی تو چونکہ اس کے ہر کام میں ہی آپ دیکھیں کہ سکون اور اطمینان موجود ہوگا، اور اس نے ہمارے آرام کے لیے، مطلب ہے کہ ہمیں ہمارے کمفرٹ کے لیے بنائی تھی، ہماری خدمت کے لیے اس نے ساری کائنات تشکیل دی تھی کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، جتنے بھی پھل پھول، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. مگر ہم انسان چیزوں اور لا حاصل محبتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود سے دور ہو گئے. اچھا، چیزوں سے کیا مراد ہے؟ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ سب مادی جو چیزیں ہیں، مٹیریل ورلڈ کی، مٹیریل ورلڈ کی چیزیں ہیں جو کہ چیزوں سے. اور لا حاصل محبتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہی جو ہمیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمیں، جن کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے، ان کے پاس وہ ہے، دینے کو ہے ہی نہیں جو ہم ان سے چاہ رہے ہیں، اور ہم انہیں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور سوچئے لا حاصل محبتیں کیا ہوتی ہیں. وہ ناول کسی نے پڑھا ہے لا حاصل؟ پڑھا ہے کسی نے؟ عمیرہ احمد کا ناول ہے لا حاصل، بہت خوبصورت ناول ہے، کبھی اس کو پڑھیے گا کبھی موقع ملے لائف میں. تو بیسکلی اس ناول کا جو تھیم ہے نا، وہ تھیم ہی یہی ہے کہ انسان جب دنیا کی محبتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، انسانوں میں سکون تلاش کرتا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے اس کو انسانوں میں سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے اندر رکھا ہے. ہم اپنی پہچان بھی بھول گئے، اپنا مقصد بھی بھول گئے. محبت لا حاصل ہے. اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے، اور ایک بزدل شخص خود کو پستی میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی اذیت میں رکھتا ہے، خوف کے اندھیروں کا شکار رکھتا ہے. یعنی اگر محبت آپ کو ایسے کسی انسان سے ہو جائے جو کہ بزدل ہے. اچھا، بزدل سے مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جب میں نے بات، جب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا، ظاہر ہے میں نے شاید 3-4 سال پہلے لکھا ہوگا یہ آرٹیکل، تو اس وقت میں نے بزدل شخص سے کیا مراد لی تھی. بزدل شخص سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنا نہیں جانتا ہے، اس کو ہم بزدل شخص کہتے ہیں. جو اپنے حقوق سے اور اپنے فرائض سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ انسان بزدل کنسیڈر ہوتا ہے. وہ انسان بزدل نہیں ہوتا کہ جو کتے کو نہیں بھگا سکتا، جو چھپکلی کو دیکھ کے چیخ مار دیتا ہے، جو کاکروچ کو دیکھ کے بھاگ لیتا ہے. اس انسان کی بزدلی کی بات نہیں ہو رہی. بزدل انسان وہ جو اپنی سیلف اسٹیم سے واقف نہیں ہوتا. بزدل انسان وہ جو اپنی ذات کے حقوق و فرائض سے واقف نہیں ہوتا. سیکنڈلی یہ کہ وہ اپنی ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کے حوالے سے جو حقوق اور فرائض اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی واقف نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان ایک بزدل شخص ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خود کو بھی پستی میں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی اذیت میں رکھتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ جو شخص بھی جڑتا ہے وہ اذیت میں رہتا ہے. زندگی اللہ کا انعام ہے، آپ کے لیے بلیسنگ ہے. انسان جب بھی خواہشوں کے پیچھے بھاگا، منہ کے بل جا گرا. جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگو وہ آپ سے اتنی دور ہو جاتی ہے. خدا آپ کو آپ کی کمزوریوں پہ آزما لیتا ہے کبھی کبھی. کس لیے؟ شاید اس لیے کہ بندہ پیورلی اس کا ہو جائے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ شاید اس لیے کہ اللہ ہمارے دل کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، بے نیاز کرنا چاہتا ہے. کس سے؟ لوگوں کی محبتوں سے، لوگوں سے ملنے والی چاہتوں سے، لوگوں سے ملنے والی توجہ، ان سے ملنے والی اپریسیشن سے، ان سے ملنے والے فائدوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی ذات سے جڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اگر آپ کو کسی چیز سے آزماتا ہے، کسی چیز کی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو وہ اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ اس آزمائش سے نکل کر ایک مضبوط انسان کی حیثیت میں ابھر کر سامنے آئیں. لیکن انسان اس مضبوط نہیں بنتا، بلکہ بہت سے لوگ اس آزمائش کے وقت ایک خاص قسم کے ڈپ میں چلے جاتے ہیں. وہ ڈپ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے، انسان کو سیلف پٹی ہو جاتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وہ ہی ایک ایسا انسان ہے کہ جو کہ آزمایا گیا. انسان روتا دھوتا ہے، اگر اس وقت وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اللہ اس کو تھام لیتا ہے.
اپنی رضا کا جام پلا دیتا ہے، دل کو کنٹینٹمنٹ مل جاتی ہے، اور جو دل راضی برضا ہو جائے وہ سکون کے سمندر میں اتر جاتا ہے۔